अच्छा, डोमेन नंबर 3 जो कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के ऊपर है, उसके अंदर मॉड्यूल नंबर 3.1 ही हमारा कंटिन्यू हो रहा है। इसके अंदर हम आज वर्चुअलाइजेशन देखेंगे। अब वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? ये टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है हमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए, जिसके अंदर हर वर्चुअल मशीन एक स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका अपना फिज़िकल हार्डवेयर सॉर्ट ऑफ होता है और उसकी अपनी मेमोरी और हार्ड ड्राइव वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। अब वर्चुअलाइजेशन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कोई डिफ़िकल्ट या मुश्किल चीज़ नहीं है। आपका अगर कंप्यूटर पावरफुल है, जिसे हम होस्ट कहते हैं नॉर्मल टर्म्स में, होस्ट वो कंप्यूटर होता है जिसके नंबर ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जिसके पास बहुत ज़्यादा रैम होती है और हार्ड ड्राइव भी बड़ी है, तो उस कंप्यूटर को हम एज ए होस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पावरफुल कंप्यूटर हम किसे कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने अपना कंप्यूटर खोला है, कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर गया हूँ, या मैं डिवाइस मैनेजर के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे आपका प्रोसेसर्स नज़र आ रहे होंगे। आप जब उसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे कंप्यूटर के ऊपर तकरीबन 24 कोर्स हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि अगर मैंने कोई वर्चुअल मशीन बनानी है और उसके अंदर मैं ये 4 कोर अपने डेडिकेट करना चाहता हूँ, शुरू के 4 या कोई भी मैं 4 ले लूँ कोर, वो यूज़ करना चाहता हूँ एज़ वर्चुअल मशीन, तो मेरे पास फिर भी इतने सारे कोड्स हैं जो कि मैं अपने कंप्यूटर के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ और डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। अब ये एक नॉर्मल कंप्यूटर है, लेकिन अगर मैं एक सर्वर रेंज के ऊपर जाऊँ जो कि Xeon प्रोसेसर है, उसके ऊपर नंबर ऑफ़ कोर्स और ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमने देखनी होती है कि आपके सिस्टम के ऊपर रैम कितनी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स के अंदर गया हूँ, तो यहाँ पे आपको 32 गिग्स ऑफ रैम नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि मैं बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स अपने कंप्यूटर के ऊपर ईज़िली रन कर सकता हूँ। अब ये हम करते कैसे हैं अपने सिस्टम को यूटिलाइज़ करने के लिए? अब देखें, मेरे पास 2 सॉफ्टवेयर्स खुले में। राइट साइड पे मेरे पास वर्चुअल बॉक्स है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बनाना चाहता हूँ तो मैं एक न्यू करूँगा, उसकी नाम दूँगा, उसकी डिटेल्स दूँगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करूँगा कि कौन सा है। वो एक पूरा प्रोसीजर है। मैं इसके ऊपर भी वीडियोस डेडिकेटेड बना के डाल दूंगा अपने चैनल के ऊपर। अब देखें, ये मैंने वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे बनाई हुई हैं। अब अगर मैं किसी वर्चुअल मशीन की यहाँ पे डिटेल्स देखना चाहूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उसकी मेमोरी मैंने 4 GB दी है, 2 प्रोसेसर उसे दिए हैं और 30 GB हार्ड ड्राइव दी है, क्योंकि मेरे सिस्टम के ऊपर इन TBs हार्ड ड्राइव हैं, यानी बहुत सारे मैंने SSDs और नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगाई हुई हैं, तो मेरे पास ह्यूज कैपेसिटी अवेलेबल है। उसे मैं यूटिलाइज़ करते हुए अपने पीसी की थोड़ी सी रिसोर्सेज देता हूँ, एक वर्चुअल मशीन के ऊपर एक वर्चुअल मशीन बना देता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो ये सारी वर्चुअल मशीन साइमल्टेनियसली भी रन कर सकता हूँ। इससे मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं जितनी भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह है वो सारी कुछ अपने इसी सिस्टम के ऊपर अपनी वर्चुअल मशीन्स के अंदर कर सकता हूँ, ताकि मेरी टेस्टिंग एनवायरनमेंट सही रहे और मैं किसी और के नेटवर्क को किसी भी तरह नुकसान ना पहुँचाऊँ। तो ये चीज़ होती है वर्चुअलाइजेशन। हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं उसके लिए वर्चुअलाइज़ करने के लिए। अब उसके अंदर ओपन भी हैं, कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जो कि विंडोज़ के अंदर आते हैं, जो कि हाइपर वी है, उसके थ्रू भी हम करते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास विंडोज़ प्रोफेशनल वर्जन होना चाहिए, ओनली देन आप विंडोज़ के जो हाइपर वी है उसके थ्रू आप वर्चुअल मशीन्स रन कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि रिसोर्स एफिशिएंसी होती है कि मैक्सिमम फिजिकल रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ रनिंग मल्टीपल सर्वर्स, आप एक ही अपने कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स रन कर रहे हैं, उसके अंदर आप पावर भी सेव कर रहे हैं और भी कंप्यूटर हार्डवेयर परचेज़ करने के ऊपर भी सेव कर रहे हैं। तो ये बहुत एफिशिएंट होता है ऑन रिसोर्सेज। उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन, ऑफ कोर्स जब हमने सारी चीज़ें एक कंप्यूटर के अंदर ले आए तो ऑफ कोर्स उससे कॉस्ट कम होगी। इम्प्रूव करता है हमारी मैनेजेबिलिटी कि हम एक ही सर्वर को मैनेज करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स होती हैं, उससे हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है कि हम किस तरह बहुत सारे सर्वर्स को मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो मैंने 2 सॉफ्टवेयर आपको दिखाए थे, जो कि वर्चुअल बॉक्स था और VMware वर्कस्टेशन था, ये एक एंड यूज़र यानी क्लाइंट यूज़र के लिए टेस्टिंग वगैरह के लिए होते हैं। जो हम प्रोडक्शन पे यूज़ करते हैं वो vCenter और vSphere वगैरह होता है, वो ह्यूज सेटअप होता है, उसके बारे में भी हम अभी बाद में बात करेंगे। इंक्रीज एजिलिटी अलाउ करता है क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए, कि अगर मैंने कोई भी वर्चुअल मशीन्स एक साथ डिप्लॉय करनी है तो मैं इजीली इसके ऊपर डिप्लॉय कर सकता हूं। और ये हमें हेल्प करता है डिज़ास्टर रिकवरी के अंदर, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली अपनी वर्चुअल मशीन्स के बैकअप्स ले रहे होते हैं और स्नैपशॉट्स ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन हमारे पास आती है। हमारे पास सर्वर वर्चुअलाइजेशन है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन है, स्टोरेज की वर्चुअलाइजेशन है और नेटवर्क की वर्चुअलाइजेशन है।
اب سرور کی ورچولائزیشن کہتی ہے کہ ڈیوائڈ کرتا ہے ایک فزیکل سرور کو، جیسے میں نے آپ کو دکھایا اپنا کمپیوٹر، انٹو ملٹیپل آئسولیٹڈ ورچوئل مشینز، کہ میں اس کے اوپر بہت ساری ورچوئل مشین ایک ساتھ رن کر سکتا ہوں۔ اب اگر ہم وی ایم ویئر ESXi یوز کریں گے ٹو رن ورچوئل سرورز آن اے سنگل فزیکل سرور، اور یہ الاؤ کرتا ہے ڈفرینٹ اپلیکیشنز کو تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی میرے اسی کمپیوٹر کے اوپر رن کر رہی ہوں۔ جیسے میں اپنے اسی سرور کے اوپر ایکٹیو ڈائریکٹری بھی سیٹ اپ کر سکتا ہوں، اسی سرور کے اوپر DHCP DNS اور یہ ساری چیزیں چلیں گی، اور میں ان ساری چیزوں کو آپس میں یوز کر کے اس سے میکسیمم بینیفٹ لے سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ ورچوئلائزیشن آتی ہے جو کہ سیپریٹ کرتی ہے ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹ کو اور اس کی اپلیکیشنز کو، سافٹ ویئر کو، جو کہ فزیکل ڈرائیو کے اوپر ہم یوز کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہم سٹرکس ورچوئل اپلیکیشنز ڈیسک ٹاپ الاؤ کرتے ہیں، امپلائیز کو ٹو ڈیسک ٹاپ انٹرفیئرنس اور دوسری ساری چیزیں یوز کریں۔ صرف فرق کیا ہے کہ ڈیسک ٹاپ ورچوئلائزیشن کے اندر ہم سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں جو کہ ہم اپنے ڈیسک ٹاپ پہ کر سکتے ہیں، اور دوسرے سرور کے اوپر وہ ہے جو کہ ہم نیٹ ورک انوائرمنٹ پہ ہیوج سیٹ اپ کے اوپر کرتے ہیں۔ اسٹوریج کی بھی ورچوئلائزیشن اسی طرح ہوتی ہے، جس طرح ہم سرورز کو ورچوئلائز کر رہے ہیں اسی طرح ہم اپنے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کو ورچوئلائز کر دیتے ہیں، کہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو جیسے فار ایگزامپل 1 ٹیرا بائٹ کی ہے، تو آپ اس کے اندر سے 10 GB یا 20 GB جو ہے صرف وہ آپ اپنی ایک ورچوئل مشین کو دے دیں گے جو وہ ٹریٹ کرے گا ایز اے ورچوئل ہارڈ ڈرائیو۔ وہ پولز آف فزیکل سٹوریج ہوتے ہیں جو کہ ملٹیپل نیٹ ورک سٹوریج کو سنگل سٹوریج کے اوپر لے کے آتے ہیں، اور اسے ہم سینٹرلی بھی مینیج کر سکتے ہیں، اور ہم ہر کمپیوٹر کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ سٹوریج کو ایلوکیٹ کرتے ہیں۔ اب ہیوج نیٹ ورک انوائرمنٹ کے اوپر ہم سین سٹوریج یوز کرتے ہیں جو کہ سٹوریج ایریا نیٹ ورک بھی اسے کہتے ہیں، جو کہ ٹیکنالوجی کمبائن کرتا ہے سٹوریج انٹو سیورل اسمال ڈیوائسز انٹو سنگل سٹوریج سسٹم، اور اسے ہم اس کے اندر کمبائن کر کے ایک بڑی سٹوریج بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو ذرا سا اس کو سٹوریج کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ سٹوریج کے اندر ہم ایک چیز یوز کرتے ہیں جسے ہم LUN کہتے ہیں، LUN، جو کہ لاجیکل یونٹ نمبر ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑی ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے، یا ہمارے پاس انکلوجر ہوتا ہے۔ میں ابھی آپ کو گوگل کر کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ اب جیسے کہ آپ میری اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے نیٹ ایپس کی سٹوریج کھولی ہے یہاں پہ۔ اس کے اندر سین سٹوریج بھی ملتی ہیں، ریگولر سٹوریج بھی ملتی ہیں۔ اب ہماری سٹوریج جو نیٹ ورک کی ہے وہ کچھ اس طرح کی دکھتی ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کے اندر یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہارڈ ڈرائیوز کی ہیں، تو آپ کاؤنٹ کریں 1 2 3 4 5 6 7 8، سو 8 ہارڈ ڈرائیو یہاں پہ آئیں گی۔ ٹوٹل 24 ہارڈ ڈرائیوز آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسکیلیبلٹی کی بات کی تھی، تو اب اگر ہمارا نیٹ ورک ابھی اتنا ایکسپینڈ نہیں کیا ہے اور ہمیں صرف 8 ہارڈ ڈرائیوز کی ضرورت ہے، تو ہم صرف یہاں پہ 8 ہارڈ ڈرائیوز لگائیں گے، اور وہ اگر ایک ہارڈ ڈرائیو 1 ٹیرا بائٹ کی ہے تو یہ ہمیں کمبائنڈ جو اس کی کیپیسٹی دے گا وہ تقریباً 8 ٹیرا بائٹ دے گا۔ ادروائز اگر آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر دیکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس 1 ٹیرا بائٹ کی ہارڈ ڈرائیو لگی ہے تو صرف آپ 1 ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا اس کے اوپر سٹور کر سکتے ہیں۔ لاجیکل یونٹ نمبر کیا کرتا ہے، جسے ہم LUN بھی کہتے ہیں، وہ کمبائن کر دیتا ہے ان سب کی کیپیسٹی کو، اور ہمیں یہ ایک بڑا سٹوریج پول دکھائے گا آف 8 ٹیرا بائٹ، کیونکہ اس نے ان ساری ہارڈ ڈرائیوز کی کیپیسٹیز کو کمبائن کر کے ہمیں دکھایا کہ یہ 8 ٹیرا بائٹ کی سٹوریج ہے۔ اب اس میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا ڈیٹا کدھر جا رہا ہے، یہ خود ہی اسے مینیج کرے گا اور آپ کا ڈیٹا اس کے اوپر سیکیور ہوگا۔ اب کل کو اگر آپ 2 اور ہارڈ ڈرائیو یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس LUN کا حصہ بن جائیں گی، جو کہ پہلے آپ کی 8 ہارڈ ڈرائیوز کا تھا، اب وہ آپ کی 10 ہارڈ ڈرائیوز کا ہو گیا، تو آف کورس اب آپ کے پاس 8 ٹیرا بائٹ سے پڑھ کے 10 ٹیرا بائٹ سٹوریج ہو گئی۔ اسی طرح ہم اسے ایکسپینڈ کیے جاتے ہیں، اسی لیے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ جو سٹوریج ہوتے ہیں اس کے اندر جگہ ہوتی ہے بہت ساری ہارڈ ڈرائیوز لگانے کی۔ اب وہ ہمارے اوپر ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہارڈ ڈرائیو یہاں سے نکال رہا ہے اور لگا رہا ہے، تو اس طرح ہم اسے کسی بھی سسٹم کی سٹوریج کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس نیٹ ورک ورچوئلائزیشن، جو کہ کریٹ کرتا ہے ورچوئل ورژن آف نیٹ ورک کو انڈیپینڈنٹلی فرام دی ایکچوئل ہارڈ ویئر۔ اگین اسی طرح یہ ورچوئلائز کر دیتا ہے، جسے ہم NSX بھی کہتے ہیں، نیٹ ورک اسٹوریج اینڈ ورچوئلائزیشن، کریٹ ملٹیپل ورچوئل ہارڈ نیٹ ورک اڈیپٹرز، اور اس کے تھرو آپ اپنی ٹپالوجیز اور یہ ساری چیزیں ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہائپروائزرز آ گئے۔ ہائپروائزرز کیا ہوتے ہیں؟ جب بھی آپ ورچوئلائزیشن کرتے ہیں اپنے سسٹم کے اوپر، جیسے میں نے آپ کو سافٹ ویئر دکھایا تھا ابھی، یہ VM ویئر ورک اسٹیشن یا ورچوئل باکس، اسے ہائپروائزر کہتے ہیں۔
جو کہ ہیلپ کرتا ہے ہمیں ورچوئل مشینز بنانے کے لیے. اب جب بھی ہم ٹائپ 2 ہائپروائزرز کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے ہمارے اینڈ کمپیوٹر کے اوپر, جو کہ ہم کلائنٹ اینڈ پہ چھوٹے موٹے جو سرورز بنانے کے لیے ہم جو یوز کرتے ہیں اسے ہم ٹائپ 2 ہائپروائزر کہتے ہیں. جبکہ ٹائپ 1 ہائپروائزر جو ہوتا ہے یہ ہیوج نیٹورکس کے اوپر ہوتا ہے, جہاں پہ ہم اپنی پوری انوائرمنٹ ورچوئلائز کرتے ہیں. ادھر ہم ہیوج ہائپروائزرز یوز کرتے ہیں جسے ہم وی ایم ویئر, وی سفیئر بھی کہتے ہیں, اور اس کے سافٹ ویئرز الگ ہیں جیسے کہ زین سرور ہے, کہ وی ایم سوئچ ہے, یا ریڈ ہیٹ ورچوئلائزیشن ہے, یا مائکروسافٹ ہائپر وی ہے. اب ہائپروائزر سافٹ ویئر اینڈ فرم ویئر ہارڈ ویئر جو کریٹ کرتا ہے, رن کرتا ہے ورچوئل مشینز کو اور ایبسٹریکٹ کرتا ہے فزیکل ہارڈ ویئر کے اندر. اب اس کے اندر ٹائپ 1 ہائپروائزر آلسو نون ایز بیئر میٹل ہائپروائزر, اور یہ ڈائریکٹلی ہوسٹ کے اوپر. ناؤ اس کے اندر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹائپ 2 ہائپروائزر جو ہے, جو وی ایم ویئر ورک اسٹیشن اور ورچوئل باکس ہے, وہ آپ اپنے ونڈوز بیس پلیٹ فارم کے اوپر انسٹال کرتے ہیں ٹو ورچوئلائز مشینز. جبکہ یہ جو ٹائپ 1 ہائپروائزر ہے یہ ایک اپلائنس کے طور پہ آتا ہے. ایک 1U کی ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ آپ کے نیٹ ورک کے اوپر اپلائنس سیٹ ہوتی ہے. 1U ہو گئی, 2U ہو گئی, 3U, اس کا سائز ہوتا ہے 1U اور 2U وغیرہ. اس کے اندر پورا آپریٹنگ سسٹم لینکس بیس ڈلا ہوتا ہے جس کے تھرو آپ ڈفرینٹ ورچوئل مشینز بناتے ہیں. ٹائپ 2 ہائپروائزر کے اندر ہم کوئی آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتے ہیں, اس کے اوپر ہم اپنا سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں اور اس کے تھرو ہم ورچوئلائز کرتے ہیں. اب یہ بیئر میٹل بھی کہلاتا ہے ٹائپ 1, اور یہ ڈائریکٹلی ہوسٹ ہارڈ ویئر کے اوپر چلتا ہے اور مینیج کرتا ہے گیسٹ آپریٹنگ سسٹمز کو. جبکہ ٹائپ 2 کے اندر یہ رن کرتا ہے کنوینئنٹلی آن این آپریٹنگ سسٹم جو کہ آپ کے ونڈوز 8, 10, 11 جو بھی ہے اس کے اوپر آپ انسٹال کرتے ہیں اور ورچوئلائز کرتے ہیں. اب ڈیسک ٹاپ ورچوئلائزیشن کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں. اس کے اندر ٹیکنالوجی ہے جو کہ سپریٹ کرتی ہے انوائرمنٹ کو ایسوسیٹڈ ود دا سافٹ ویئر اینڈ دا فزیکل ڈیوائس جو کہ اسے یوز کرتی ہے. اب اس کے اندر ہمارے پاس پرسسٹنٹ اور نان پرسسٹنٹ VDI آئے گا. اب اس کے اندر پرسسٹنٹ VDI کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہر یوزر کا اپنا ڈیسک ٹاپ انسٹنس ہوتا ہے, جسٹ لائک جو کہ ایک نارمل کمپیوٹر ہوتا ہے ہمارا. اس کے اوپر جو بھی چیزیں آپ سیو کرتے ہیں وہ اسی کی طرح رہتی ہیں. اس کا ایگزامپل یہی ہے کہ امپلائی لاگ ان کرتا ہے ورچوئل ڈیسک ٹاپ کے اندر, اس کے اندر وہ اپنی پرسنلائزیشن کرتا ہے, ڈیسک ٹاپ شارٹ کٹس وغیرہ, اور یہ ساری چیزیں سیو ہو جاتی ہیں, اور نیکسٹ ٹائم جب بھی وہ اوپن کرے گا اسے وہی ساری چیزیں ملیں گی. نان پرسسٹنٹ VDI کیا کرتا ہے کہ یہ پرفارم کرتا ہے یونیفائڈ ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹ سارے یوزرز کا ایک ساتھ ہی جب وہ لاگ ان کرتے ہیں, اور پرسنل سیٹنگز اینڈ چینجز آر ناٹ سیوڈ ونس دا یوزر از لاگڈ آؤٹ. تو جو بھی آپ کچھ اس کے اوپر کریں گے, جیسے ہی سائن آؤٹ کریں گے وہ ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, اور وہ دوبارہ سے جب لاگ ان کرے گا تو وہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ کے اندر آپ کو دوبارہ دکھائے گا جیسے کہ اوریجنل سیٹنگ انہوں نے کی تھی. اب کال سینٹر کے اندر ایجنٹ لاگ ان کرتے ہیں جو کہ ان کی شفٹ ہوتی ہیں ڈفرینٹ, وہ اسٹینڈرڈ ڈیسک ٹاپ انہیں چاہیے ہوتا ہے. اب کوئی یوزر اگر اس کے اندر کوئی چینجز کر کے گیا ہے وہ سیو نہیں ہوں گی. جب دوسرا یوزر آئے گا اسے دوبارہ سے ڈیفالٹ سیٹنگز ہی ملیں گی جو کہ اس کے اوپر سیٹ ہیں, اور آفٹر لاگنگ ان اور لاگنگ آؤٹ اینی چینجز ڈیورنگ دا سیشن وہ ڈسکارڈ ہو جاتی ہیں. اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی ریموٹ سیشنز یا ٹریننگز لے رہے ہیں اس کے اندر آپ کچھ چینجز کرتے ہیں اور نیکسٹ ڈے آتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ریورٹ ہوئی ہوتی ہیں, وہ نان پرسسٹنٹ VDI یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب اس کے اندر دو اور چیزیں جو کہ کنسرنز ہوتے ہیں ورچوئلائزیشن کے اندر وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے. ایک ورچوئل مشین اسکیپ ہوتا ہے اور ایک ورچوئل مشین اور ورچوئلائزیشن سپرال ہے. اب ورچوئل مشین اسکیپ کیا ہوتا ہے, سیکیورٹی بریچ ہوتا ہے جس کے اندر اٹیکر ایکسیس کر لیتا ہے آپ کی ورچوئل مشین کے اندر سے آپ کی ہوسٹ مشین کو, کہ جیسے آپ نے ورچوئل مشینز بنائی آن ٹاپ آف یور ہوسٹ مشین, آپ کے ہوسٹ مشین کے اوپر ونڈوز 11 آپریٹنگ سسٹم تھا جیسے, اس کے بعد آپ نے جو ورچوئل مشینز بنائی وہ لینکس بھی ہو سکتی ہیں, ونڈوز بھی ہو سکتی ہیں, ڈفرینٹ آپ نے آپریٹنگ سسٹم بنائے. اب اگر اس کے اندر کوئی آپ نے ولنربلٹی اس نے ڈھونڈ لی ہے کرنے, تو وہ اس ورچوئل مشین کے تھرو آپ کی ہوسٹ مشین کے اوپر آ جائے گا. اس سے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ساری پھر ورچوئل مشینز کو مینیج کر سکتا ہے, انہیں ڈیلیٹ کر سکتا ہے, اور یہ ساری چیزیں اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں ولنربلٹی ہائپروائزر کی ٹو ایگزیکیوٹ کوڈ, اور پوٹینشیلی ایکسیس کر لیتا ہے باقی ساری مشینز کو. تو اسے ہم ورچوئل مشین اسکیپ کہتے ہیں. ورچوئلائزیشن سپرال یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ہم VMs بناتے ہیں کیونکہ ہم ورچوئلائزیشن کے اندر ہمارے لیے ورچوئل مشین بنانا بہت ایزی ہوتا ہے, تو اکثر ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ کون سے ہمیں VMs کی ضرورت ہے کون سے نہیں ہیں. وہ جب اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور یوز لیس ہو جاتے ہیں تو انہیں ہمیں ورچوئلائزیشن سپرال کہتے ہیں.
جیسا کہ کوئی بھی آرگنائزیشن اپنی پراپر آرگنائز نہیں کرتی، ان ایکٹیو وی ایمز بھی ہیں، وہ آپ کی ریسورسز بھی لے رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں اس کے اوپر اپڈیٹ پیچز وغیرہ بھی نہیں آئے اور یہ ساری چیزیں، تو یہ آپ کا انکریز کر دیتی ہیں کسی قسم کا بھی رسک اور میل ویئر انفیکشنز وغیرہ، جو کہ نیٹ ورک بریچز کے اوپر لے کے جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا لیکچر تھا پورا ورچوئلائزیشن کے اندر، اور یہ آپ کے کی ورڈز ہیں، میک شور آپ کو یہ سارے آتے ہوں۔